وسلم۔ حضرت مریم کی وفات اور حضرت عیسیٰ کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد اہل عرب گمراہیوں کا شکار ہو گئے۔ ہر طرف ظلم و ستم کا راج تھا۔ حیات انسانی میں جانوروں کی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ خداوند اقدس کی نافرمانی معاشرے کی فضاؤں میں تحلیل ہو چکی تھی۔ برائیوں کی بے لگام جڑیں زمین عرب میں سرایت کر چکی تھیں۔ ان حالات میں چند یہودی احباب کو وقت کے کروٹ لینے کا یقین تھا، جو جانتے تھے کہ حضرت عیسیٰ پر اتاری جانے والی کتاب توریت میں ایک ایسے نبی کا ذکر موجود ہے جو وقت کی کایا پلٹے گا، جو اندھیروں میں شمع جلائے گا، جو حق سے کھڑا ہوگا اور باطل کو جھکا دے گا۔ مگر صرف ایک چیز تھی جو انہیں حق سے منکر کرتی تھی، اور وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب سے قوم بنی اسرائیل وجود میں آئی، جس میں حضرت یعقوب سے لے کر حضرت عیسیٰ تک پیغمبر اتارے گئے۔ مگر حضرت اسحاق کے بھائی حضرت اسماعیل کے اولاد سے کوئی نبی ظاہر نہ ہوا، مگر آسمانی کتابوں میں واضح طور پر لکھا تھا کہ آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا۔ یہی بات یہودیوں کو کسی صورت نہ بھاتی تھی۔ روایت کے مطابق اہل توریت اس بات کو اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے پاس یحییٰ بن زکریا کا ایک سفید ریشمی جبہ ہے، جس کی نشانی تھی کہ جب حضرت عبداللہ والد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عبدالمطلب کے گھر پیدا ہوں گے، تب اس سفید جبہ سے خون نکلے گا اور انہی کی پشت سے نبی آخر الزماں پیدا ہوں گے۔ جب حضرت عبداللہ کی پیدائش پر یہ نشانی پوری ہوئی تو یہودیوں کو یقین آ گیا اور وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے مکہ پہنچ گئے، مگر کبھی بھی آپ کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ روایت کی جاتی ہے کہ حضرت عبداللہ جب بڑے ہوئے تو اکثر مکے سے نکل کر میدان کی طرف سیر کو چلے جاتے اور دیکھتے تھے کہ اپنی پشت سے ایک نور چمکتا ہوا دوپہرہ ہو کر مشرق و مغرب کو جاتا ہے اور ایک لخت کے بعد پشت میں آ رہا ہے۔ جب آپ نے یہ بات حضرت عبدالمطلب سے کی تو انہوں نے اپنے ایک خواب کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نے خواب دیکھا، سلسلہ نوری میری پشت سے نکل کر 4 حصے ہو کر 4 طرف گیا، ایک حصہ آسمان کی طرف، ایک زمین کی طرف، ایک مشرق اور ایک مغرب میں، اور پھر ایک درخت سبز بن گیا۔ میں نے ایک نہایت پاکیزہ شخص کو درخت کے پاس کھڑے دیکھا تو ان سے پوچھا، تم کون ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں پیغمبر خدا نبی آخر الزماں ہوں۔ جب میں نے اس خواب کو کہنوں سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہاری پشت سے آخری نبی پیدا ہوں گے، جن پر تمام بنی آدم ایمان لائیں گے۔ حضرت عبدالمطلب نے حضرت عبداللہ کو دعا دی کہ خوش رہیں کہ وہ نور ان سے عبداللہ کی پشت میں منتقل ہو گیا ہے۔ جب یہودیوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ حضرت عبداللہ ہی وہ ہستی ہیں جن کے اولاد میں آخری نبی ظاہر ہوں گے، تو وہ جنگی تلواریں لیے میدان کی طرف چل دیے۔ اس وقت حضرت عبداللہ میدان میں تنہا تھے۔ وہب ابن عبد المناف نانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا تو عبداللہ کو بچانے کے لیے آسمان کی جانب دیکھا، اور دیکھتے ہیں کہ آسمان سے آدمیوں کی ایک فوج فوج تلواریں لیے اتر رہی ہے۔ پھر آن کی آن میں فوج نے ان یہودیوں کو قتل کر ڈالا جو حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے۔ وہب ابن عبد المناف نے یہ دیکھا تو فوراً اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا رشتہ حضرت عبداللہ سے کرنے کے لیے حضرت عبدالمطلب سے درخواست کی، جو انہوں نے قبول کی، اور اس طرح حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو گیا۔ روایت کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں قحط تھا اور لوگ بھوک کے مارے عاجز تھے، کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا تھا، اس کے باعث لوگ بھوک سے مر رہے تھے۔ انہی دنوں جب حضرت آمنہ حاملہ ہوئیں تو خدا کی رحمت بارش کی صورت میں زمین پر برسی اور زمین کو سیراب کر گئی۔
سب درخت تر و تازہ ہو گئے، درختوں پر پھل آئے، بقیہ کی تنگی باعث نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جاتی رہی اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر میوے کھائے، ملک میں خوشحالی نے پر پھیلائے، زمین مسکرائی، ہر ذرے نے سبزے کی چادر اوڑھ لی اور ہر گوشہ نور محمدی ملنے سے فیض یاب ہوا۔ روایت میں آتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور قریب ہوا تو حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا ایک شخص آسمان سے نازل ہو کر کہتا ہے کہ اے آمنہ، تیرے پیٹ میں جو ہیں وہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جب وہ پیدا ہوں گے تو ان کا نام محمد رکھنا اور اپنی زبان سے یہ الفاظ کہو، اعوذ باللہ من شر کل حاسد۔ ترجمہ: پناہ چاہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے شر سے کل حاسدوں کے۔ پس آپ نے یہ خواب اپنے سسر حضرت عبدالمطلب سے جا کر کہا اور من و عن بیان کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب نے خواب کی تعبیر بیان کی اور پھر کہا کہ کسی سے مت کہنا، راز ہے اور بالکل خواب سچا ہے، اور فی الحقیقت ایسا ہی لڑکا تمہارے گھر پیدا ہوگا۔ اور پھر 12 ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو مکہ کے نظاروں نے وہ حسین نظارہ دیکھا جس نے لوگوں کے دیکھنے کے ڈھنگ کو بدل کر رکھ دیا۔ 12ویں تاریخ کا سورج ایک نئے دور کو ساتھ لیے طلوع ہوا، ہر جانب خوشی چھا گئی، ہر شے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نہا گئی، چرند پرند چہچہانے لگے، پھولوں میں تازگی آ گئی، سبزہ لہلہانے لگا، خوشی کے چشمے ہر جانب پھوٹ پڑے، زمین و آسمان پر جشن کی تیاریاں ہونے لگیں، اور پھر دنیا کو بتا دیا گیا کہ مشرق و مغرب میں اعلان ہو گیا کہ جس کے لیے کائنات بنائی اور سنواری گئی وہ بادشاہ، وہ نور حق، وہ محبوب خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عالم خلوت سے عالم صورت میں نقل فرمایا ہے۔ اس ہستی کی ولادت باسعادت ہوئی ہے جنہوں نے عالم کو زندگی بخشنی ہے، جنہوں نے حق کے پیغام کو باطل کے سامنے پھیلانا ہے، جو پیغمبروں کے سردار ہیں، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں۔ سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ابھی جبرائیل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شہ ہر دوسرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مرحبا یا مصطفیٰ۔ درود پاک محبت